مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ باحسان الی یوم الدین، اما بعد. محترم ناظرین، بلوغ المرام جو حدیث کی بہت ہی مشہور و معروف کتاب ہے، جس میں احکام اور مسائل کے متعلق بہت ساری احادیث ایک جگہ جمع کر دی گئی ہیں، اپنے دور کے مایہ ناز عالم دین علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی عرق ریزی کے ساتھ یہ مجموعہ تیار کیا ہے. علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ جو 100 سے زیادہ کتابوں کے مصنف ہیں، انہوں نے اپنی معلومات اور ذخیرے احادیث سے تلاش کر کے یہ مجموعہ تیار کیا. اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول عام بخشا. مختلف دینی درسگاہوں میں اسے داخل نصاب کیا گیا. مختلف علماء اور مفتیان کرام بڑی توجہ اور دلچسپی کے ساتھ اس کو پڑھتے ہیں، اور ہم گزارش کریں گے اپنے تمام معزز بھائیوں اور بہنوں سے کہ وہ قرآن و سنت کے ساتھ صحیح محبت کرنے والے بنیں. پڑھیے حدیث کو، سمجھیے حدیث اور عمل کیجیے حدیث کے مطابق، کیونکہ یہی دنیا اور آخرت کی کامیابی کا بڑا ذریعہ ہے، اور یہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قدردانی کا ایک طریقہ ہے. اس کے بغیر نبی سے ہماری محبت ادھوری اور ناقص ہوگی. اگر ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عقیدت ہے تو پھر ہم آپ کی اتباع کریں، اور وہ اتباع یعنی پیروی زندگی کے تمام معاملات میں ہونی چاہیے. مسجد میں بھی ہم سنت کی قدر کریں تو گھر جائیں تو سنت کی قدر کرنے والے بنیں، تجارت میں جائیں تو سنت کو پہچاننے والے بنیں، حکومت میں جائیں تو سنت کے تقاضوں پر عمل کریں، لین دین کے مسائل ہوں تو سنت ہی ساتھ چلے. اسی طرح سے شادی بیاہ اور طلاق کے مسائل میں بھی سنت کے مطابق عمل کریں، اور اگر ہم سنت کے مطابق عمل کریں گے تو ہر جگہ رحمت اور برکت ہوگی. سنت کو چھوڑیں گے ہر جگہ اس کا نقصان ہوگا. ہم نے اس کتاب کے ذریعے سے کوشش کی کہ اس کے ہر باب کے اندر جو احادیث بیان کی گئی ہیں اس کا خلاصہ اور نچوڑ آپ کے سامنے پیش کیا جائے، تاکہ کم سے کم وقت میں آپ کو زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل ہو سکیں. ہم نے اس سے پہلے شادی بیاہ کے متعلق اور پھر طلاق، خلا وغیرہ کے متعلق مختلف مسائل پر بہت تفصیل سے گفتگو کی. طلاق یہ ایک ایسا عنوان ہے جس میں بہت زیادہ غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں، اور ان غلط فہمیوں کو دور کرنے کے لیے معتبر عالم دین سے رجوع کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، جو ان مسائل کے اندر خاص طور پر ایکسپرٹ ہو، ورنہ ہر آدمی سے یہ مسئلہ معلوم نہیں کیا جا سکتا. ہم نے اس سے پہلے آپ کو بتایا کہ اگر آپ کے دانت میں درد ہو تو آپ آپٹیشن کے پاس نہیں جائیں گے، ماہر چشم کے پاس نہیں جائیں گے، اور اسی طرح سے اگر آپ کی آنکھوں میں کوئی کمزوری ہو تو آپ ڈینٹسٹ کا سہارا نہیں لیں گے. دونوں آپ کے جسم کے ہی ڈاکٹر ہیں، مگر ڈینٹسٹ کے تقاضے الگ ہیں کہ وہ دانت اور اس سے متعلقہ امور کا ماہر ہے. آنکھ کے لیے اس کی معلومات صحیح یا آخری نہیں سمجھی جائیں گی. ایسے ہی آپٹیشن بھی آپ کے جسم سے ہی تعلق رکھتا ہے، مگر دانتوں کے سلسلے میں اس کا مشورہ عام سا مشورہ سمجھا جائے گا. یہی شکل اسلامی شریعت کی بھی ہے کہ یہاں بھی اختصاص کی ضرورت ہے، مگر بہت سارے لوگ اس میں ہر امام سے یا ہر مولوی سے یہ توقع لگائے بیٹھتے ہیں کہ وہ طلاق، نکاح وغیرہ کے مسائل میں بھی ماہرانہ رائے دے گا، جو کہ غلط تصور ہے. اسی طرح جو لوگ رائے دینے میں جلد بازی کرتے ہیں ان کی بھی یہ غلطی ہے کہ یہ اسلام ہے، یہ شریعت ہے، یہ کوئی کھلونا نہیں ہے کہ ہر آدمی اس میں رائے دے. جب تک آپ کو شریعت کا مکمل علم نہ ہو اور حالات پر گہری نظر نہ ہو کہ آپ کا ماحول کیا ہے، وہاں کیا ڈیمانڈ ہے، وہاں کے تقاضے کیا ہیں، اس میں آپ رائے نہ دیجیے. کیونکہ ایک کامیاب مفتی کے لیے دونوں باتوں کا پایا جانا ضروری ہے، شریعت میں مہارت اور اس کے ساتھ ساتھ حالات پر گہری نظر، ورنہ آپ کا فتویٰ جگ ہسائی کا باعث بن جائے گا.
بعض ممالک میں جہاں ہمارا پروگرام بڑے شوق کے ساتھ دیکھا جا رہا ہے، طلاق وغیرہ کے وہاں کے قانون کچھ اور ہیں، اور اسی طرح دوسرے ممالک میں جہاں ایکولی ہمارا پروگرام بہت پسند کیا جاتا ہے، وہاں طلاق کے قوانین تھوڑے سے مختلف ہیں۔ پاکستان کے بہت سارے بھائی اور بہنیں جو یہ پروگرام بڑے شوق اور رغبت کے ساتھ دیکھتے ہیں، ان کے اپنے ملک میں طلاق کے قوانین وہ نہیں ہیں جو برطانیہ میں ہزاروں گھروں میں یہ پروگرام دیکھنے والے بھائی اور بہنوں کے لیے ہے، اس لیے کہ دونوں جگہ وہاں کے مقامی قوانین طلاق کے بارے میں تھوڑے سے مختلف ہیں۔ شریعت ایک ہے مگر مقامی حالات الگ الگ۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں صحیح مسلم کی جو حدیث اس سے پہلے پیش کی گئی، اس میں جو بات بتائی گئی اس پر آپ نظر رکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی آدمی ایک گو میں 3 طلاقیں دے دیتا، ایک مجلس میں 3 طلاقیں دے دیتا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ 1 کاؤنٹ ہوتی تھی۔ حضرت ابو بکر کے زمانے میں 1 کاؤنٹ ہوتی تھی، حضرت عمر کے ابتدائی زمانے میں 1 کاؤنٹ ہوتی تھی، اور پھر حضرت عمر نے اس میں یہ ڈیسیجن بنائی کہ اگر لوگ جس میں جلد بازی کر رہے ہیں، اللہ نے ان کو حق دیا تھا مگر وہ خود جلد بازی کر رہے ہیں، اس لیے اس کو ہم نافذ کر دیں گے۔ تو حضرت عمر کا یہ فیصلہ بتا رہا ہے کہ انہوں نے اپنے زمانے کے حالات کو دیکھ کر ایک ڈیسیجن بنائی۔ اسی میں ہمارے لیے بھی یہ رہنمائی ہے کہ مفتیان کرام کو چاہیے کہ اپنے علاقے اور ضرورت کو دیکھ کر شرعی فریم میں رہتے ہوئے وہاں کے حالات پر نظر رکھتے ہوئے فتویٰ دیں، ورنہ آپ کا فتویٰ بہت سی برائیوں کا سبب بھی بن رہا ہے، جس کے بارے میں مختلف سوالات ہمارے مختلف لوگوں کی طرف سے کیے جا رہے ہیں کہ 3 طلاقوں کو 3 سمجھ لیں اور اس کے بعد حلالہ کا دروازہ کھول دیں۔ حلالہ شریعت اسلامیہ میں حرام ہے، اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ حلالہ غیرت انسانی کے خلاف ہے۔ اسلام جو اتنا پاکیزہ دین ہے، اس میں ایسے بے غیرتی کا کوئی کام نہیں ہو سکتا، مگر بہت ساری جگہوں پر یہ رواج پڑ چکا ہے۔ اس لیے ہماری گزارش ہے اپنے معزز علماء سے، اپنے مفتیان کرام سے کہ پلیز آپ بھی اپنے کردار پر اثر نو نظر کیجیے، لوگوں کو الجھن سے بچائیے، شرعی حدود میں جو آپ ان کی رہنمائی کر سکتے ہیں، سہولتیں پہنچا سکتے ہیں پہنچائیے، اس لیے کہ دین آسان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین یسر، دین کو آسان رہنے دیجیے، اپنی طرف سے ایسی مشکلات نہ پیدا کیجیے تاکہ لوگ دین اسلام سے متنفر نہ ہو جائیں یا حرام دروازوں کو ہیلے اور بہانوں کے ذریعے سے جائز نہ کرنے پر مجبور ہو جائیں۔ چونکہ پچھلے لیکچر کے بعد کچھ سوالات رہ گئے تھے، تو ہم چاہیں گے کہ پہلے وہ سوالات کی تکمیل ہو، پھر ہم آگے پروگرام اپنا جاری رکھیں گے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کسی انسان کی شادی ہوئی اور وہ شادی کے بعد ہر ایک آدمی کو یہ خوشی ہوتی ہے کہ جلد سے جلد اولاد ہو جائے، اور یہ اس عورت سے میڈیکل سے یہ ثابت ہو چکا ہے کہ اس عورت سے اولاد نہیں ہو سکتی۔ تو اب اس صورت میں اس آدمی کو کیا کرنا چاہیے، جبکہ وہ آدمی اس عورت سے بہت ہی زیادہ محبت کرتا ہے، اور اس آدمی کو فورس کیا جاتا ہے کہ اس کے فادر کہ بیٹا تو دوسری شادی کر لو، اور وہ آدمی دوسری شادی نہیں کرنا چاہتا جبکہ کہ اس عورت سے بہت ہی زیادہ محبت کرتا ہے۔ تو ایسے حالات میں اس بچے کو کہاں سے وہ حاصل کر کے، جیسا کہ چاچا کی لڑکی یا اپنے بھائی کے اولاد کو لے کے، جیسا گود پالنا ہوتا ہے نا ایک بچہ کہ گود لے لے، تو ایسا گود لے کے پالنا جائز ہے؟ دیکھیے، اس میں 2-3 باتیں ہیں جو آپ نے سوال کیا ہے کہ اگر شادی ہو گئی اولاد نہیں ہو رہی ہے، والدین کی طرف سے پریشر ہے دوسری شادی کے لیے، پھر اس کے بعد دوسرے کسی بچے کو لے کر گود لینا، تو اس میں 3 باتیں ہوئی۔ اس لیے ہم پہلی تو یہ کہیں گے کہ جس کے ہاں اولاد نہیں ہے، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے ہاں بھی اولاد عطا فرمائے۔ اس لیے آپ سب سے بھی ہماری گزارش ہوگی کہ آپ دعا کرتے رہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے جب اولاد کے لیے دعا کی، سورہ مریم کے ابتدائی 1 رکوع میں اس کا ذکر کیا، اور اللہ تعالیٰ سے انہوں نے دعا کرتے ہوئے پہلے اپنی پوزیشن بتائی تھی، انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکم بدعائک ربی شقیا۔ یا اللہ، تو دیکھ رہا ہے کہ میری ہڈیاں کمزور ہو چکے ہیں، یعنی بوڑھے ہو چکے، اور واشتعل الرأس شیبا، میرے سر کے بال سفیدی کی وجہ سے بھڑک اٹھے۔ اس عمر میں بچے کی دعا نہیں کی جاتی عام طور پہ، جب اتنے بوڑھے ہو جائیں، مگر حضرت زکریا نے کہا کہ یا اللہ تو چاہے تو اس زمانے میں، اس عمر میں بھی
اولاد دے سکتا ہے، میں مانگنے سے مایوس نہیں ہوں۔ انہوں نے دعا کی، اللہ نے ان کی دعا قبول کی اور ان کو بشارت دی گئی اور حضرت یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ دوسری مثال قرآن کریم میں ایک اور نبی کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام، وہ دعا کرتے ربی حبلی من الصالحین کہ یا اللہ صالح اولاد نصیب فرما۔ بہت عمر ہونے کے بعد ان کے ہاں اسماعیل علیہ السلام پھر اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے۔ تو ایک تو اس میں یہ رہنمائی ہے کہ آپ کو مانگتے ہوئے مایوس نہیں ہونا چاہیے، پر امید رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ حالات بدلنے پر قادر ہے، جب بھی چاہے وہ دے سکتا ہے، دعا کریں۔ دوسرا یہ ہے اس کا ٹریٹمنٹ، آج کل مختلف اس کے انداز اور طریقے ہیں علاج معالجے کے، وہ کیے جا سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو آپ کے والدین کی خواہش ہے کہ اولاد نہیں ہو رہی ہے، آپ دوسری شادی کریں۔ اگر آپ بھی سمجھتے ہیں واقعی اس کی ضرورت ہے تو دوسری شادی کرنے میں ایسے سبب کے ساتھ کوئی حرج نہیں ہے، آپ کر سکتے ہیں اگر واقعی یہی سبب ہو تو۔ محبت اپنی جگہ ہے، ضرورت اپنی جگہ ہے، تو محبت اور ضرورت کے درمیان امتزاج پیدا کیجئے، کمبینیشن۔ بیوی سے محبت کیجئے بے شک، مگر اس ضرورت کے تحت آپ کریں تو کر سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو تیسری آپ نے بات کی کہ کسی کے بچے کو، چاہے فیملی میں ہو یا آؤٹ آف دی فیملی ہو، گود لے لینا، جس کو ہم کہتے ہیں اڈاپٹڈ سن، منہ بولا بیٹا۔ تو منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹا نہیں بن سکتا، وہ آپ کا وارث نہیں بن سکتا۔ رشتے ناطے کے مسئلے میں جو منہ بولا بیٹا ہے وہ نہیں ہے جو آپ کا خونی بیٹا ہوتا ہے۔ اس لیے اس فرق کے ساتھ آپ اس کی پرورش کر سکتے ہیں، آپ گھر میں رکھ سکتے ہیں، اس کی دیکھ بھال، تعلیم، تربیت، یہ سب کر سکتے ہیں، مگر یہ سمجھ لیجئے کہ وہ آپ کا حقیقی بیٹا جو ہے وہ اس کے ایکول نہیں ہے۔ یہ فرق کے ساتھ آپ چاہیں تو لے سکتے ہیں۔ ابھی ہم یہاں پر تھوڑی دیر کے لیے رکنا چاہیں گے، مختصر وقفے کے لیے۔ دیکھتے رہیے پروگرام، بریک کے بعد انشاءاللہ حاضر ہوں گے۔ محمد سید الکونین والثقلین۔ ناظرین، وقفے سے پہلے چونکہ طلاق کا مسئلہ انتہائی سنجیدہ نوعیت کا ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے زیادہ سے زیادہ سوالات ہوں، تاکہ آپ کے سامنے جو شکوک و شبہات ہیں یا آپ جو چیز پوچھنا چاہتے ہیں وہ بھی سامنے آ سکے۔ تو کچھ سوالات اور بھی رہ گئے تھے، تو آپ۔ السلام علیکم شیخ صاحب، وعلیکم میرا السلام۔ سوال نکاح اور طلاق کے متعلق ہے۔ ایک نکاح ہوا لڑکی کے ماں باپ کے بغیر مرضی، یعنی ولی کے بغیر، تو کیا یہ جائز ہے؟ اور کچھ دنوں بعد ان کا جبراً طلاق کرایا گیا، پھر انہوں نے، لڑکا لڑکی نے یہی سوچا کہ جو بھی ہمارے ساتھ ہوا اچھا ہی ہوا، تو یہ کہاں تک صحیح ہے؟ نکاح ہوا والدین کی اجازت کے بغیر، پھر زبردستی کر کے طلاق لی گئی، تو یہ اس میں دو نقصانات کی بات ہوئی۔ ایک تو دیکھیے، ولی کے بغیر جو نکاح ہے اسلامی طور پر اس کو پسند نہیں کیا گیا اور اس کو لوگوں نے ناجائز قرار دیا، کیونکہ حدیث ہے۔ ہم نے یہ اصول بنایا اس پروگرام میں، جو دنیا بھر میں دیکھ رہے ہیں، ہماری بات یا قرآن کی ہوگی یا حدیث کی ہوگی، اپنی طرف سے ہم بات کرنا نہیں چاہتے، کیونکہ ہم معیار حق و باطل نہیں ہیں۔ قرآن اور حدیث یہی ہمارا معیار ہے، یہی ہر بھائی اور بہن کا ہونا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایما امرأۃ نکحت بغیر اذن ولیہا فنکاحها باطل۔ کوئی عورت ولی کی مرضی کے بغیر نکاح کرتی ہے تو اس کا نکاح باطل سمجھا جائے گا، نل اینڈ وائڈ۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کلیئر بات ہے۔ اسی طرح سے آپ نے فرمایا، لا نکاح الا باذن ولی، ولی کی اجازت کے بغیر وہ نکاح قابل قبول نہیں ہوتا۔ لیکن بعض حالات میں بعض علماء نے اس کی اجازت دی ہے۔ اب یہ جس کے ساتھ یہ حادثہ ہوا، ہمیں نہیں معلوم ان کا پس منظر یا بیک گراؤنڈ۔ اگر اس کے نکاح کو، جو کہ صحیح طریقے سے نہیں ہوا، اگر تھوڑی دیر کے لیے فار دا سیک آف آرگیومنٹ اگر آپ اس کو قبول بھی کر لیتے ہیں، دوسری غلطی یہ کی گئی کہ زبردستی کر کے طلاق دلوائی گئی۔ تو زبردستی کی طلاق، جیسے آپ اس سے پہلے سن چکے ہیں کہ یہ طلاق واقع نہیں ہوتی، زبردستی کی طلاق واقعی نہیں ہوتی۔ مگر کتنی زبردستی تھی ہم نہیں کہہ سکتے۔ اگر زبردستی ایسی تھی جس کو ہم کہتے ہیں کہ جان کا خطرہ تھا، گن پوائنٹ پر طلاق لکھوایا گیا مثلا، تو وہ طلاق واقع نہیں ہوتی۔ کسی آدمی کو آپ پکڑ لیں اور چھری دکھا کر اس سے کہیں کہ طلاق نامے پہ سائن کرو ورنہ مار دوں گا، تو یہ اگر وہ سائن کر بھی دے گا تو طلاق واقع نہیں ہوگی، کیونکہ اس کی جان کا خطرہ ہے، جان کو بچانے کے لیے اس نے یہ حرکت کی۔ البتہ اگر ماں باپ نے صرف تھوڑا سا پریشر ڈالا، اخلاقی پریشر جس کو ہم کہتے ہیں، مورل قسم کا پریشر، جان کا کوئی خطرہ نہیں تھا، تو وہ زبردستی نہیں سمجھی جائے گی،
جس میں طلاق نہیں واقع ہوتی، ایسی تھوڑی بہت ان کی ریکویسٹ تھی یا دباؤ تھا، اس لیے اس نے سائن کیا تو یہ طلاق واقع ہو گئی۔ تو دونوں صورتوں میں اگر پہلے فتوے پہ جائیں تو وہ نکاح ہی باطل ہے، طلاق کی ضرورت نہیں ہے۔ بعض علماء کی رائے پر جائیں گے تو وہ جو بغیر ولی کے شادی ہوئی اس کو وہ ایکسیپٹ کرتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ یہ جو طلاق کی کیفیت ہے، اگر تھوڑا سا اخلاقی دباؤ ڈالا گیا اس لیے اس نے سائن کیا تو وہ طلاق ہو گئی، کیونکہ بعد میں آپ نے کہا، دونوں نے کہا یہ ٹھیک ہوا جو کچھ ہوا، اس کا مطلب ان دونوں نے اس طلاق کو قبول کر لیا، لہٰذا وہ طلاق ہو گئی۔ سلام شیخ، وعلیکم السلام۔ جو لڑکا لڑکی جو باغ کے شادی کرتے ہیں اور مولانا نکاح پڑھا دیتے ہیں، اس کا کیا مسئلہ ہے؟ جو لڑکا لڑکی بھاگ کر شادی کرتے ہیں اور مولانا نکاح پڑھاتے ہیں، اب یہ سارے مولاناؤں کو میرے خلاف آپ کر دیں گے، اس سے جو نکاح پڑھانے والے ہیں پہلے تو وہ میک شور کریں کہ وہ مولانا واقعی مولانا ہے یا نہیں ہے۔ مولانا جو ہے کسی ڈریس کا نام نہیں ہے۔ اگر تو کوئی آدمی شریعت سے واقف ہے، دین سے واقف ہے، تو اس کے سوچنے کے دو پہلو ہیں۔ ایک تو جو مسئلہ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بتایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نکاح کو پسند نہیں فرمایا۔ آپ نے صاف طریقے سے کہا لا نکاح الا باذن ولی، ولی کی اجازت کے بغیر نکاح قابل قبول نہیں ہے، اور اگر کوئی کر لے تو آپ نے فرمایا وہ باطل سمجھا جائے گا۔ یہ تو آپ کا حکم ہو گیا، مگر ایک میں اور کامن سینس کی بات بھی بتاتا ہوں، وہ یہ کہ اگر لڑکا لڑکی بھاگ کر آ گئے، کم سے کم ایک آدمی کو اتنا تو سوچنا چاہیے کہ وہ باپ جو پال پوس کر اتنا بڑا کیا، 17 سال 18 سال 20 سال کی عمر کی لڑکی ہو گئی، اس کے ساتھ اس کے ماں باپ نہیں آئے تو کیوں نہیں آئے؟ جبکہ شادی بیاہ میں تو رشتہ دار بھی آتے ہیں، دوست احباب بھی آتے ہیں، اور ماں باپ حاضر نہیں ہیں تو کم سے کم اگر وہ عالم دین ہے تو کامن سینس کا تقاضا ہے کہ ان سے پوچھے کہ اس مبارک موقع پر تمہارے گھر کے ذمہ دار کیوں نہیں ہیں تمہارے ساتھ۔ اور وہ نکاح، وہ شادی جو ماں باپ سے چھپا کر، فیملی سے چھپا کر کی جائے، شادی ایک دن کا تو کام نہیں ہے، زندگی بھر کا بندھن ہے یہ، تو زندگی بھر کیسے آپ زندگی گزاریں گے؟ ماں باپ سے الگ ہو کر یا ان سے شامل ہو کر؟ اگر ان کو معلوم ہو جائے کل کہ آپ اس طرح سے بھاگ کر گئے تھے تو ان کے دلوں پر کتنی چوٹ لگی ہوگی۔ اور جب آپ دوسروں کی بیٹی کا اس طرح نکاح پڑھائیں تو آپ کی بیٹیوں کو سامنے رکھنا چاہیے، یہی چوٹ کوئی آپ پر لگا دے تو۔ اور اس میں سوچنے کی ایک اور بات بھی ہے، شرعی اور فقہی نقطۂ نظر کو تھوڑی دیر کے لیے رکھ کر، کہ ایسے موقع پر اگر کوئی اس طرح کا اقدام کرنے کے لیے آئیں تو آپ کا کام ہے کہ ہمدردی کے ساتھ ان کو بتائیے یا سمجھائیے، ورنہ شادی کرنے کے بعد وہ لڑکا لڑکی کے والدین سے مل سکتا ہے داماد کے طور پر؟ نہیں مل سکتا۔ اسی طرح سے وہ لڑکی جو بھاگ کر گھر سے آئی، سسرال میں اس کی کوئی ریسپیکٹ ہوگی پھر؟ کیونکہ سسرال والوں کو معلوم ہے کہ یہ اپنے گھر سے بھاگی ہوئی ہے، وہ ادھر سے آئسولیٹڈ ہو گیا، یہ ادھر سے آئسولیٹڈ ہو گیا، نہ یہ اپنی فیملی میں جا سکتے نہ وہ اپنی فیملی میں جا سکتے، پھر کیسے زندگی گزرے گی؟ اس لیے جو اس طرح کے کام کرتے ہیں کم سے کم ان کو یہ کامن سینس تو استعمال کرنا چاہیے۔ اسی لیے جو اس طرح کی پیار و محبت بھاگ دوڑ کر کے شادیاں کی جاتی ہیں، اس طرح کی شادیوں کی غالب اکثریت، لارج میجارٹی اس طرح کی شادیوں کی ناکامی کے ساتھ ختم ہوتی ہے۔ یہ چاہے تو آپ دنیا میں ہونے والے واقعات اس کا فگر اٹھا کر دیکھ لیں، اکثر اس طرح کی شادیاں ناکام ہو جائیں گی، کیونکہ وقتی جو ایک محبت کا جوش ہوتا ہے وہ چند دنوں کے بعد جب نیچے آ جاتا ہے پھر وہ اس کے لیے بوجھ بن جاتی ہے، شوہر اس کے لیے بوجھ بن جاتا ہے، نتیجے میں وہی طلاق کی بات ہوگی۔ جی، پروف کے ساتھ سرٹیفکیٹ بھی دیا جاتا ہے۔ وہ سرٹیفکیٹ جو دیتے ہیں اس کو اردو میں کہتے ہیں چوری اور سینہ زوری، کہ وہ چوری بھی کر رہے ہیں، غلط طریقے سے نکاح بھی پڑھا رہے ہیں، اور سینہ زوری یہ کر رہے ہیں کہ اس کے ساتھ آپ لکھ کر بھی دے رہے ہیں، تو یہ چوری کے اوپر ڈبل ہو گیا نا گناہ۔ تو یہ جو کرنے والے ہیں ان کو اللہ سے ڈرنا چاہیے، ان کو کل قیامت کے دن میدان محشر میں ان چیزوں کا جواب دینا ہوگا۔ جو لوگ بھی اس طرح کا اقدام کر رہے ہیں یہ چھوٹی بات نہیں ہے بلکہ یہ بہت بڑی بات ہے، اس لیے ان کو کم سے کم اللہ کے پاس جواب دہی کا جو تصور اور ڈر ہے وہ سامنے رہنا چاہیے۔ شیخ اسی سوال سے ریلیٹڈ ایک سوال ہے میرا، جی، جب اسلام میں یہ ہے کہ لڑکا یا لڑکی اپنی پسند کی شادی کر سکتے ہیں تو اس میں ماں باپ کا دخل کہاں سے آتا ہے؟ اگر مان لیجیے ہماری پسند کی ہم شادی کرنے جا رہے ہیں کسی لڑکی سے، ماں باپ نے اس شادی سے انکار کر دیا، تم شادی نہیں کرو گے، میں نے ماں باپ کو بہت سمجھایا، اس کے بعد بھی وہ نہیں راضی ہوئے، تو مجھے بھاگ کر کے ہی شادی کرنا پڑے گا؟ دیکھیے ماں باپ جو ہے نا اگر اجازت نہیں دیتے اور جو ہے وہ بھاگنے پر مجبور ہے
تو اس سے پہلے ایک بات اور سمجھ لیں کہ اگر والدین اجازت نہیں دیتے تو یہ دیکھا جائے گا کہ اس کا ریزن کیا ہے. جیسے آپ ذمہ دار ہیں, آپ جانتے ہیں کہ اس مسئلے میں بہتر کام کون سا ہے. اگر آپ کی مرضی کے خلاف ہو تو آپ اس کی اجازت نہیں دیں گے, اس لیے کہ آپ اس کے فائدہ نقصان کو سمجھ رہے ہیں. اسی طرح اگر باپ ولی ہے, ولی کا مطلب گارڈین, ذمہ دار, وہ ذمہ داری اٹھا رہا ہے اپنی بیٹی کی فائدے اور نقصان, تو بحیثیت باپ اگر میرے گھر کوئی رشتہ لے کر آتا ہے تو میری ڈیوٹی یہ نہیں ہے کہ یس کر دوں میں. اس کا مطلب پھر میں ذمہ داری نہیں نبھا رہا ہوں. میرا کام یہ ہے کہ میں معلوم کروں کہ یہ جو رشتہ آ رہا ہے بیٹی کے لیے مفید ہے, نقصان دہ ہے, چل سکتا ہے, نہیں چل سکتا, ساری چیزیں دیکھنا ہے. اگر میں حکمت اور مصلحت کے تحت قبول نہیں کرتا تو میں درست کام کر رہا ہوں, کیونکہ گارڈین ہونے کے اعتبار سے میں اس کے حقوق کا تحفظ کر رہا ہوں. اگر ماں باپ کوئی غلط طریقے سے فیصلہ کرتے ہیں, غیر شرعی انداز سے رکاوٹ بنتے ہیں, ایسی صورت میں باپ بطور ولی کے اپنا حق کھو دے گا, کیونکہ اس کا کام لک آفٹر کرنا ہے, وہ ظلم کرنا شروع کر دیا, وہ قابل قبول نہیں ہے. پھر فیملی کا کوئی امیڈیٹ جو دوسرا ذمہ دار آدمی ہوگا وہ ولی بن سکتا ہے, جیسے چچا ہے, تایا ہے, یا اسی طرح دادا ہے, یہ ان میں سے کوئی ولی کے طور پر بن سکتا ہے. اگر وہ بھی نہیں ہے تو مسلم کہیں حکمران ہے, قاضی ہے, امام ہے, جو ان ساری چیزوں کو سمجھ رہا ہے اور وہ یہ جانتا ہے کہ لڑکی پر ظلم ہو رہا ہے اور باپ ناحق اپنی ولایت کا غلط استعمال کر رہا ہے, تب اس کو اوورٹیک کر کے اس کا نکاح کرایا جا سکتا ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. شیخ, کھلا کے مسئلے پہ ایک سوال ہے کہ اگر ایک خاتون کھلا لیتی ہے تو جو عدت پیریڈ ہوتی ہے وہ 1 مہینہ ہوتا ہے, تو اگر 1 مہینے کے اندر خاتون واپس رجوع کرنا چاہے تو کیا رجوع کر سکتے ہیں؟ اور دوسرا سوال کہ اگر عدت ختم ہونے کے بعد اگر وہ جوڑا آپس میں واپس ملنا چاہے تو کیا وہ نکاح کر سکتے ہیں آپس میں؟ خلا کے بعد جو ہے اگر وہ ریکنسیلیشن صلح کرنا چاہیں تو مصالحت کر سکتے یا نہیں کر سکتے. خلا اور طلاق میں یہ فرق ہے کہ خلا کے بعد آٹومیٹک ریکنسیلیشن نہیں ہو سکتا, آٹومیٹک مصالحت نہیں ہو سکتی, کیونکہ عورت اپنی جان چھڑانے کے لیے پیمنٹ کی ہے, اس کو مہر واپس کی ہے, اس لیے اب شوہر کا یہ حق نہیں ہے کہ آٹومیٹک اس کو رجوع کر لے. اس لیے اگر وہ خلا کے بعد بھی رجوع کرنا چاہتے ہیں تو تجدید عقد نکاح ایک گنجائش ہے ان کے پاس. دوبارہ سے نیا کانٹریکٹ بنانا ہوگا, نیا نکاح پڑھانا ہوگا, جیسے مہر ہے, گواہ ہیں, ولی, ساری شرائط پھر سے عائد ہوں گی, تب کر سکتے ہیں. چونکہ اور بھی سوالات باقی ہیں لیکن وقت پورا ہو رہا ہے تو ہمیں یہیں پر اپنا پروگرام روکنا پڑے گا. دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام, انشاءاللہ تعالی حاضر ہوں گے آئندہ پروگرام میں کچھ نئی معلومات کے ساتھ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب